بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، جو ہم لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ یہ روح قبض ہو گئی یا روح پرواز کر گئی، لیکن اصل میں یہ روح نہیں ہوتی، کیونکہ روح کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کر چکے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نفس، جس کو کہتے ہیں جان۔ اور روح کے اندر آپ کا وہ بیان اگر آپ سن لیں تو اس میں آپ کو وضاحت مل جائے گی کہ روح اصل میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا قرآن کی روح سے یہ بات اس طرح سے ہے۔ خیر بہرحال ایسا نہیں ہے کہ روح ہمارے اندر نہیں آتی، روح ہمیں خود لانی پڑتی ہے، یعنی وہ ڈیٹا ہم انٹیک کرتے ہیں، خود انٹیک کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں لا علم تھا اور میں نے قرآن ہاتھ میں اٹھایا اور میں نے کچھ چیزیں پڑھی، میرے اچانک سمجھ میں آ گیا، تو وہ روحانیت میرے اندر آ گئی۔ اس قرآن کی روح جو ہے نا وہ میرے اندر آ جائے گی، تو اس کے مطابق میں عمل کر سکوں گا۔ باقی وہ جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ روح نہیں ہے بلکہ نفس ہے۔ جیسے قرآن میں یہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اسی آیت کو ہم نکال لیتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا تھوڑا سا اس کو زیادہ ہی پڑھ لوں، تاکہ وہ ایک آیت پڑھ کے اور ہم آگے بات کرنے سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے روح یہیں سے لینی ہے زیادہ تر، تاکہ ہمارا یہ موضوع جو ہے، جو پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ ہماری باڈی کے اندر جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ ہمارے نفس ہوتی ہے، اور روح ہمیں خود لینی ہے، قرآن سے لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں تھوڑا سا زیادہ پڑھوں گا تو بہتر یہ میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ ویسے یہ جو آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے معنی تو یہ قرآن میں ہی لکھے ہوئے ہیں، اس کے معنی بن جاتے ہیں آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں آپ کو ترجمہ ہونے گا ہر نفس کو موت آنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں شخص کیا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے ڈھانچہ ہے، اگر ہمارے اندر نفس نہ ہو تو ہمارے جسم ایک صرف ڈھانچہ ہے۔ ویسے نفس جو ہے سانس کو بھی کہتے ہیں نفس، یعنی نفس کے معنی جان ہے یا سانس ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر کسی شخص کے منہ اور ناک پر ایک ساتھ ہاتھ رکھ دیا جائے اور اس کا دم گھٹے تو کیا ہوگا؟ اس کی جان نکل جائے گی۔ تو یہ جو ہماری روح نہیں بلکہ ہمارے اندر یہ سانس ہے، اور اس کو میں پہلے پڑھ لوں، اس کے بعد پھر ہم اس کے وہ درجے دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کیے کہ نفس کے کون کون سے درجے ہیں جو جس سے ہمارا تعلق ہے۔ ہماری یہ سمجھو کہ زندگی کے عمل، اور جو زندگی میں ہمارا عمل ہوتا ہے وہ انہی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی ہماری نفس جو ہے واپس لے لی جاتی ہے۔ تو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی میں نے پڑھنا شروع کیا ہے 185 سے۔ آخر کار ہر نفس کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو محض یہ ایک ظاہری فریب ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانا ہے، یعنی یہ جو اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ روح آپ نے آگے بھی پہنچانی ہے لوگوں تک، یعنی لوگوں کو بھی یہ روح دینی ہے، یعنی خود بھی اس روح کو لینا ہے اور لوگوں کو بھی دینا ہے۔ یہ قرآن کی روح، یہاں دیکھیں، یہاں پر جو ہے یہ احکامات کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں احکامات ہوگا، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ قل الروح من امر ربی، کہ جب اللہ کے نبی سے سوال ہوا کہ یسألونک عن الروح، وہ آیت اس طرح تھی، یسألونک عن الروح، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، تو روح جو ہے وہ اللہ کے احکامات سے ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ ہاں، تو ہم یہاں پڑھ رہے تھے، اس کو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کتاب کو پس پش ڈال دیا، یہ صرف یہی نہیں کہ آج اس دور کے اندر ہم جو کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں میں بھی یہی چلتا رہا سلسلہ۔ انہوں نے بھی اسی طرح دین کو بگاڑا، اللہ کے احکامات کو چھپایا اور اپنے ذاتی احکامات کو انہوں نے آگے بڑھایا تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ اس کلام کو مطلب بجائے پھیلانے کے، اب وہ ہم پھیلا رہے، اور کہتے روحی ہے، روحانیت ہی کہتے ہیں اس کو بھی،
لیکن وہ سارے جو ہے نا اس کی آیتوں کو انہوں نے بنا لیا کہ جی یہ منتر بنا لیا کہ بس کو پڑھو پھونکو تو یہ ہو جائے گا، یعنی احکامات تو رہ گئے ایک طرف، تو پسے پوچھ ڈالنے سے مراد یہی ہے کہ احکامات کو پیچھے چھوڑ دیا اور نئی چیزیں بنا کے پیش کرنی شروع کر دی اور اس کا رنگ کچھ اور دے دیا۔ اچھا جی، اور تھوڑی قیمت پر سے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور حقیقت میں کاروبار ہے آج کل۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جائے جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے کرتوت یہی ہیں آج کل کے، مطلب یعنی وہ لگے ہوئے یہ والا وظیفہ کر لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ تو یعنی خوش فہمی ہے یہ۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یہ ہے جی، یہ تو میں نے تھوڑا سا اضافہ اس لیے پڑھا تاکہ میں خود بھی آپ سے یہی کہتا ہوں اکثر کہ کوئی اگر آیت سنے تو اس کو تھوڑا سا اضافی پڑھ لیا کریں، تاکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو دیکھیں کہیں بھی آپ کو نہیں ملا اس کے اندر کل نفس ذائقۃ الموت کو، میں نے یہ سمجھے کہ میں نے 185 سے پڑھنا شروع کیا تھا اور یہ میں نے آپ کو سنائی ہے 189 تک، تو اس سے وضاحت ہو گئی آپ کو۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اب نفس، یعنی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر جو پرواز کرتی ہے وہ روح نہیں کرتی بلکہ نفس کرتی ہے۔ ہاں، روح ہم لیتے ہیں جس سے ہم اپنے عمل بناتے ہیں، اللہ جو بھی ہم معلومات لیتے ہیں، جو ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس کا نفس کا تعلق جو ہے سانس، قلب اور ہمارے دماغ سے ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے، اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم نفسیات باقاعدہ اس کا علم ہے، علم نفسیات۔ تو اگر کوئی نفسیاتی مسئلہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر بھی اگر اس کا بھی اگر ہم مطالعہ کر لیں تو ہمیں 3 چیزیں ملیں گی علم نفسیات میں بھی، شعور، لاشعور اور تحت الشعور۔ وہ اس طرح کہتے ہیں، قرآن نے اس بات کو کس طرح کہا ہے ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 3 طرح کی نفس ہے، شعور، لاشعور اور تحت الشعور۔ تو ہم یہ اس حساب سے کہہ رہے ہیں علم نفسیات کے حساب سے۔ قرآن کے حساب سے جو ہمارے پاس آتا ہے، یہاں پر بھی 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ یعنی ایک ہمارا نفس ہوتا ہے شیطانی نفس جو ہمیں ورغلاتا ہے برائی کی طرف، اور اس کی وضاحت کے لیے ہم باقاعدہ الگ ایک پروگرام کر لیں گے۔ ہمارا مقصد صرف اس موضوع پہ بات کرنا ہے، وضاحت کے لیے ہم الگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے کچھ نشانات لگا رکھے تھے جس میں یہ پہلے نفس امارہ نکالا ہے میں نے، نفس امارہ کی ایک آیت نکالی ہے، یہ آپ کو مل جائے گا سورہ یوسف کے اندر۔ اب یہ جو سورہ یوسف میں 13واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وما ابرئ کر کے جو ہے، وما ابرئ نفس، تو یہ اگر آپ یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں اس کو، تو میں یہیں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا جہاں واقعہ ہے یہ وہاں آپ کو مل جائے گا، اور یہ جو نفس ہے یہ نفس امارہ ہے ہماری۔ اچھا، امارہ کا جو لفظ ہے وہ امر سے ہے، یعنی ہمارے اندر سے کچھ شیطانی احکامات بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ رحمانی احکامات تو ہمارے پاس جب ہمارے پر حاوی ہوں گے، جب ہم رحمانیت کی طرف جائیں گے یا روح اپنی لے کر آئیں گے قرآن سے، اور اگر ہم نہیں اس طرف جاتے تو ہمارے اندر ایک شیطان بھی ہے جو احکامات ہمیں جاری کرتا ہے، یعنی بدعمالیوں کی طرف ہمیں ورغلاتا ہے۔ تو یہ یہاں سے میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیونکہ واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ تو یہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نفس امارہ کو جو کہا رہا ہے بالسوء کا لفظ ہے، نفس الامارہ بالسوء، تو اب سو کہتے ہیں برائیوں کو، تو یہ ورغلاتا ہے ہمارا نفس، ہماری جو نفس ہے وہ ہمیں ورغلاتا ہے برائی کی طرف۔ تو یہ جو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، یہ ہمارا ایک شیطانی نفس ہے جو ہمارے اندر ہے، جو ہم سے غلط کام کرواتا ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے ہماری دوسری نفس بھی رکھی ہوئی ہے۔ دوسری نفس ہے جو کہ ہمیں ملامت کرتا ہے، جب ہم برائی کے ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں نا، شیطانی خیالات جب آتے ہیں، وہ تو نفس امارہ ہو گیا۔ تو اس کو روکنے کے لیے ایک نفس اللہ نے ہمارے اندر اور رکھی ہے جس کو نفس لوامہ کہا گیا ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت والی نفس۔ تو وہ ملامت والی نفس جو ہے میں روک رہی ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے اور اس سے تم بچو۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ یہ
شیطانیت کے اندر اور یعنی ان میں ہمارے ضمیر میں، اس کو ضمیر کہہ لیں آپ، ضمیر میں اور شیطان میں اب لڑائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو حاوی ہوتا ہے، اگر برائی حاوی ہوگی تو ہم سے برا عمل ہوگا، اور اگر برائی حاوی نہیں ہوتی ہم پر اور لوامہ ملامت والی روح جیت جاتی ہے، یعنی ملامت والا روح کہہ رہا ہوں، نفس ہماری جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری نفس سے ہمیں یہ فائدہ، لوامہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم وہ برے عمل کو ترک کر کے ہم اچھے عمل کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفس اللوامہ، میں نے ایک ایک آیت لی ہے صرف ان کی، خیر آپ کو امارہ کی تو ایک ہی آیت ملے گی قرآن میں، نفس امارہ کی، لوامہ کی البتہ اور مل جائیں گے آپ کو۔ تو یہاں میں نے ایک آیت رکھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامہ کی شروع کی 2 آیتیں یہ، ٹھیک ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان پہ ذرا کبھی غور کیجیے گا کہ وہ کتنی اہم ہے، جیسے تین کی، زیتون کی، انجیر کی، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، زمانے کی قسم کھائی ہے، یہ سب اہم چیزیں ہیں۔ اسی طرح نفس اللوامہ کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، کہ ہمارے ضمیر کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، کہ جو اللہ نے ہمیں ضمیر دیا، یعنی لفظ لوامہ دیا، ملامت کرنے والا، وہ نفس دی ہمیں جو ملامت کرتی ہے ہمیں برائی کے اوپر، اور یہ ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ حوالہ قرآن سے مل گیا آپ کو، دوسری نفس۔ اب تیسری نفس جو ہے، جو ہماری، جب ہمارا ضمیر جیت جاتا ہے، یعنی شعور جس کو ہم کہہ لیں، وہ لاشعور تھا اور یہ شعور، اب جب یہ دونوں چیزیں جب رزلٹ جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تحت الشعور میں جاتا ہے، علم نفسیات کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم ابھی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو اللہ نے نفس المطمئنہ کہا ہے قرآن کے اندر۔ اس کے لیے میں نے نکالی ہے سورہ فجر، سورہ فجر کی 27ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ ہے جی آپ کا نفس مطمئن۔ تو نفس المطمئنہ وہ نفس ہے جو ہم سے اچھے کام کے صلے میں، یعنی وہی تحت الشعور میں جب ہماری کوئی بات پکی بیٹھ جاتی ہے، وہی سے ہمارا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کو نفس المطمئنہ کہا ہے۔ تو نفس المطمئنہ کیا ہے؟ کہ جب ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اس کام کے لیے اور اس کام کو ہم کرتے ہیں، تو وہ نفس المطمئنہ ہے، اور وہی ہمیں جنت کی طرف لے آتی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے ہمیں۔ اچھا، تو اب یہ تو تھی قرآن کی بات، اب ہم تھوڑا سا ویسے بات کر لیتے ہیں کہ عموماً جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جتنی آیتیں قرآن کے اندر جنہوں نے بیان کی ہیں روح کے حوالے سے ان کو پڑھے، اور جو نفس کے حوالے سے آئی ہیں ان کو پڑھے، اور دونوں کا موازنہ خود کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ روح احکامات ہے اللہ کے، اور نفس ہماری جان ہے، ہماری سانس ہے، یعنی جس کا تعلق ہماری سانس سے جو آکسیجن ہم لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل سے ہے جس سے ہمارے قلبی سکون ملتا ہے، اور ہمارے دماغ سے ہے جو ہمیں شعور دیتا ہے۔ تو بہرحال جو میں نے قرآن میں سیکھا یا میں نے سمجھا، جو میں نے غور کیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگر اس کے برخلاف اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ آیت مجھے آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ ایک دو جگہ ترجمے میں نے، نفس کے ترجمے کے اندر میں نے جو ہے نا روح بھی پڑھا ہے، جبکہ روح ایک لفظ قرآن میں عربی میں موجود ہے، اور روح کے بارے میں اللہ نے خود بتایا ہمیں کہ احکامات کو روح کہتے ہیں، اور نفس کے بارے میں بھی ہمیں اللہ نے ہی بتایا ہے۔ تو وہ جو آیتیں ہیں جس کے اوپر علماء وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح، روحوں کا مقام، تو وہ سورہ میرے خیال سے زمر کی آیت نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا، بھلا آیت سناتا ہوں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ والی جو آیت ہے، جس کے لیے وہ پیش کی آتی ہے، ابھی میرے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کہاں پر ہے، لیکن آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو ورا مطلب یہ روحوں کے لیے نہیں، یہ ورا پیچھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر روحوں کا لفظ نہیں ہے، ارواح نہیں، یہ لفظ ورا لفظ ہے، واو رے الف، پھر اس کے اوپر مد ہے، پھر حمزہ ہے، یہ ورا کہتے ہیں پیچھے کو۔ تو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یعنی جب ہم دنیا سے یا ہماری جان نکل جاتی ہے
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہا ہے ورائہم، یعنی تمہارے پیچھے ہماری جان کے جانے کے بعد برزخ، ایک آڑ ہے، الی یوم یبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جانے تک کے لیے. تو وہاں کوئی روح کا لفظ نہیں ہے. ایک ایک لفظ سے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہ ورا پیچھے کو کہتے ہیں، یعنی ہماری دنیا میں اور آخرت کے جب ہماری نفس یہاں سے ہماری جان جب نکال لیتے ہیں فرشتے، وہ کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں پتہ. اس کے بارے میں بتانا ایسا ہے جیسے کہ پھر وہ آڑ نہیں بلکہ باڑ ہے، ہم اس کے پیچھے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو جس چیز کو اللہ نے پردہ رکھا ہے، آڑ پردہ ہے، تو پردے کا معاملہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم کوئی بیان نہیں کر سکتے. اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں کہ ہم اللہ کی آڑ کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ سب روایتوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ گمراہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. قرآن جو ہمیں بتاتا ہے اس پہ توجہ دیں. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ کے احکامات کو آگے بڑھانا ہے ہمیں، یعنی سنانا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو دبانا ہے. اب کوئی مانے نہ مانے وہ اس کا مسئلہ ہے. آپ کا جو کام ہے وہ آپ پورا کرتے رہیں، آپ قرآن بیان کرتے رہیں، اور جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہیں. کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو ہمارے نفس المطمئنہ ہی بنا دے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.